اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ بہت خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے اپنے بیٹھے رہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور دوسروں سے بھی کہنے لگے کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش ان لوگوں کو فہم حاصل ہوتا۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں چاہیے کہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ، بدلہ اس کا جو کمائی انہوں نے کی ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس، مضمون سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ آیت مقام تبوک پر نازل ہوئی ہے۔ سورت کے اس دوسرے حصے کے پہلے 4 رکوعوں، چھٹے رکوع سے لے کر 9ویں رکوع تک کے بارے میں تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ غزوہ تبوک پر روانگی سے قبل نازل ہوئے تھے۔ ان کے بعد کی آیات مختلف مواقعوں پر نازل ہوئیں، کچھ جاتے ہوئے راستے میں، کچھ تبوک میں قیام کے دوران اور کچھ واپس آتے ہوئے راستے میں۔ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلنے کے لیے۔ فَقُلْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو کہہ دیجئے گا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے۔ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اب میرے ساتھ ہو کر تم کسی دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے، تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر۔ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو اب ہمیشہ کے لیے بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی بھی ادا نہ کریں اور اس کی قبر پر بھی کبھی کھڑے نہ ہوں۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرماتے تھے تو سب کو معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ منافق مرا ہے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئیں ان کے اموال اور ان کی اولاد۔ انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں، اور ان کی جانیں نکلیں اسی حالت کفر میں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر، تو آپ سے رخصت مانگتے ہیں ان میں سے قدرت رکھنے والے۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھے رہنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں۔ اس انداز بیان میں ان پر گہرا طنز ہے، یعنی جنگ کرنا مردوں کا کام ہے جبکہ خواتین اور بچے ایسے مواقع پر پیچھے گروہ میں رہ جاتے ہیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے بس اب وہ سمجھ نہیں سکتے۔ لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، لیکن اس کے برعکس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔